الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جمعے کے موقع پر آپ کے سامنے اپنے محسن حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا تھا، اور وہ ذکر جو ہے نامکمل ہوا تھا، لہذا برکتیں حاصل کرنے کے لیے مزید ان کا ذکر جو ہے وہ سنتے ہیں. جمعے میں جو بیان ہوا اس کا مختصر ذائقہ کہ 530 سنہ ہجری میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوئی. والد کا نام سید محمد غیاث الدین، والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے اور والد کی طرف سے امام حسین سے ملتا ہے. 15 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا. والد کے ترکے سے ایک باغ اور ایک بنچگی آپ کے حصے میں آئی، اور اس کے بعد مشہور مذہوب بزرگ اپنے وقت کے غوث اور قطب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ نے خواجہ صاحب کی تقدیر کو بدل دیا، اور خواجہ صاحب حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے، اور مرشد کی نگاہوں نے انہیں ایسا انمول بنایا کہ پھر بارگاہ رسالت سے معین الدین کا لقب لے کر آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں لاہور میں آپ نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مظاہر الانوار سے فیض حاصل کیا، اور الحمدللہ وہ فیض ملا کہ جب آنکھ کھلی تو خواجہ صاحب کی زبان پر یہ شعر جاری تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما. آج بھی داتا صاحب کے مزار پر حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ شعر لکھا ہوا ہے. اور پھر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے فیض لے کر حضرت خواجہ غریب نواز لاہور سے چلے، دہلی، سونی پت، پانی پت اور کرنائی کے علاقے سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر شریف پہنچے. اور اس وقت خواجہ صاحب کی عمر 47 برس تھی. آپ کے ساتھ بظاہر اس وقت کوئی مرید نہیں تھا. تنہا ہاتھ میں چٹائی لے کر تسبیح ہاتھ میں ہوتی، اور آپ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کی حمایت و نصرت پر بھروسہ کر کے آپ اجمیر شریف پہنچے. اور آنا ساگر بہت بڑا تالاب ہے، اس سے تھوڑا ہٹ کر آپ نے جو ہے اپنا مسکن بنایا. جب آپ وہاں اپنی چٹائی کو بچھا کر عبادت میں لگے، جب شام کا وقت ہوا تو پرتھوی راج کے کارندے، جو وہاں کا راجا تھا، پرتھوی راج کے کارندے آئے، کہنے لگے بابا جی یہاں سے اٹھو، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. خواجہ صاحب نے اسے سمجھایا کہ دیکھو مجھے یہیں بیٹھنے دو، تم زیادہ ضد نہ کرو. لیکن جب انہوں نے بدتمیزی کی تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ایسے ولی تھے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے یہاں سے اٹھاتے ہو اور راجا کے اونٹوں کو یہاں بٹھاؤ گے تو سن لو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، اونٹ کبھی یہاں سے کھڑے نہیں ہوں گے. خواجہ صاحب چلے گئے.
اب راجا کے اونٹ وہاں بیٹھ گئے. اب عزیزان گرامی جب صبح ہوئی تو راجا پرتھوی کے کاریندے آئے اور اونٹوں کو اٹھانے لگے. اونٹ اٹھنے کا نام نہیں تھا. بڑی کوشش کی, رات ہو گئی لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے گئے. ایک سپاہی کہنے لگا, لگتا ہے کہ ہم نے ان بابا جی کو جو ناراض کیا تھا, شاید لگتا ہے کہ ان کی ناراضی کی وجہ سے یہ اونٹ اٹھ نہیں رہے. سارے سپاہی دوڑتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کرتے, حضور ہمیں معاف کر دیجیے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم آئندہ کبھی جو ہے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. خواجہ صاحب کو رحم آ گیا اور آپ نے کہا, جاؤ اور تمہارے اونٹ جو ہے وہ اٹھ جائیں گے. اب جیسے ہی وہ اپنے اونٹوں کے پاس گئے تو رسی تھوڑی ہلانی تھی کہ اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی اور غریب نواز پھر جو ہے آنا ساگر کی پہاڑی پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اور پھر آپ کے ایک مرید خاص جو کہ ولی کامل اور اپنے وقت کے غوث اور قطب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ, وہ خواجہ صاحب سے بیعت ہوئے اور ایسے وفادار مرید ہم وقت خواجہ صاحب کے قدموں میں رہتے, ان کی خدمت کیا کرتے. خواجہ صاحب آنا ساگر سے پانی منگوایا کرتے, وضو فرماتے اور وہ پیتے بھی تھے. اللہ اکبر. بہت وسیع و عریض یہ آنا ساگر کا تالاب ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ پرتھوی راج کے سپاہیوں نے دیکھ لیا کہ خواجہ غریب نواز اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. اب جو ہے اس نے اعتراض اٹھایا. پرتھوی راج نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ اب اس بابا کو کوئی پانی نہیں دے گا, آئندہ یہاں سے یہ پانی نہیں بھریں گے, یہاں صرف جو ہے ہندو پانی پیئیں گے اور ہندو یہاں سے پانی سے فائدہ حاصل کریں گے. اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ صاحب نے کہا, بیٹا قطب الدین جاؤ, یہ مشکیزہ لے جاؤ اور آنا ساگر سے یہ بھر کے لے آؤ. اب جیسے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی آنا ساگر کے کنارے پہنچے, سپاہیوں نے روک لیا, کہا نوٹس جاری ہو گیا ہے کہ آپ یہاں سے پانی نہیں بھر سکتے, آپ پر پابندی لگ گئی. اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی دوڑتے ہوئے پریشان حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس جاتے ہیں, کہتے حضور انہوں نے تو پابندی عائد کر دی, آپ یہاں سے پانی نہیں بھر سکتے, ہم کیا کریں؟ خواجہ صاحب نے کہا, جاؤ بیٹا قطب الدین اور ان سے درخواست کرو کہ ایک مرتبہ آج آخری اس مشکیزے کو بھرنے دو, پھر ہم کبھی بھی تم سے پانی نہیں مانگیں گے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی گئے اور سپاہیوں سے کہا کہ ایک مرتبہ ہمیں اس مشکیزے کو بھرنے دو, پھر ہم آپ سے کبھی بھی پانی نہیں مانگیں گے. سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک ہی مرتبہ تو لینا ہے, پھر تو ان کو بھرنے ہی نہیں دیا جائے گا, تم بھر لو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے مشکیزہ جیسے ہی آنا ساگر تالاب میں ڈالا, جیسے ہی مشکیزہ بھرا, سارا آنا ساگر کا تالاب خالی ہو گیا. سارا پانی جو ہے اس مشکیزے میں, اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی وہ مشکیزہ لے کر چلے گئے. اب اللہ اکبر. عزیزان گرامی سپاہی تو دم حیران ہو گئے, یہ کیا ہو گیا, آنا ساگر کہاں چلا گیا؟ سارے ہندو جمع ہو گئے, جتنی بڑی بڑی آبادی تھی, اور وہ تو آنا ساگر کو جو ہے پاک ہونے کا ذریعہ مانتے تھے. ارے وہ تو سر پیٹ پیٹ کر رونے لگے, آئے ہمارا آنا ساگر, آئے ہمارا پویتر پانی, یہ کہاں چلا گیا؟ اب رو رہے ہیں. اب عزیزان گرامی پرتھوی راج کو یہ خبر ملی. پرتھوی راج نے کہا, جاؤ سپاہیوں اور اس بابا کے پاس جاؤ, انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ پورے آنا ساگر کو اپنے مشکیزے میں بھر لیا ہے, جاؤ جاؤ ان سے معافی مانگو. سارے سپاہی جو ہے وہ جا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے, اور ساری آبادی جو ہے وہاں کی ہزاروں کی تعداد میں غریب نواز کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے, بابا جی ہمیں معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کو تکلیف دی. خواجہ غریب نواز کو رحم آ گیا. آپ نے فرمایا, بیٹا قطب الدین جاؤ اور اس مشکیزے کو آنا ساگر تالاب میں اڈیل دو. حضرت قطب الدین
بختیار کاکی جو ہے وہ اٹھے اور آنا ساگر کے اندر جا کر انہوں نے اس مشکیزے کو ایسا انڈیلا، بس یہ انڈیلنا تھا کہ پورا آنا ساگر کا تالاب موجیں مارتا ہوا پھر باہر۔ اور اللہ اکبر، اس زندہ کرامت کو دیکھ کر اسی وقت 32,000 ہندو خواجہ صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، ایسی شاندار کرامت۔ اب غریب نواز نے یہ سوچا کہ ایک مسجد ہونی چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہاں نمازیں پڑھی جائیں اور ہم جو ہے وہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ چلائیں۔ اب غریب نواز نے ایک جگہ دیکھی کہ بھئی ہمیں یہاں پر مسجد تعمیر کرنی، اور آپ جانتے ہیں سب جگہ ہندو موجود تھے، دشمن مسجد کہاں بنانے دیں گے۔ اب جو ہے غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ہم رات کے وقت مسجد کی تعمیر کریں، اور آپ جانتے ہیں اس وقت کوئی لائٹنگ کا نظام تو نہیں تھا، چراغ جلتے تھے۔ اب چراغ جب تک جلیں گے نہیں اب وہ مسجد تعمیر کیسے ہو سکتی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب عزیزان گرامی، پرتھوی راج کو جب یہ پتہ چلا کہ خواجہ غریب نواز مسجد تعمیر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس نے جتنے بھی اجمیر میں دکاندار تھے ان سب کو نوٹس بھیج دیا کہ کوئی بھی اس بابا کو یا ان کے آدمیوں کو ذرہ برابر بھی، قطرہ برابر بھی تیل نہیں دے گا۔ تیل نہیں دے گا، چراغ میں نہیں پڑے گا، چراغ میں تیل نہیں ہوگا تو وہ چراغ جلے گا کیسے، اور یہ جلے گا نہیں تو یہ مسجد نہیں بنا سکیں گے۔ اب اس نے پلاننگ کی، غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا جاؤ اور بازار سے جاؤ تم تیل لے آؤ۔ غریب نواز کے مرید جاتے ہیں اور ایک دکان پہ جاتے ہیں، کہتا نہیں تیل نہیں ملے گا، دوسری پہ گئے اس نے بھی منع کر دیا، ساری دکانوں پہ گئے سب نے منع کر دیا۔ اب جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچے تو غریب نواز سے عرض کی حضور کوئی ہمیں تیل نہیں دے رہا۔ سب یہ کہتے ہیں کہ راجا پرتھوی راج نے یہ نوٹس بھیج دیا ہے کہ کوئی بھی نہ اس بابا کو تیل دے گا نہ اس کے کسی مرید کو تیل دے گا۔ اللہ اکبر، جب غریب نواز نے یہ سنا اللہ اکبر تو کہنے لگے بیٹا قطب الدین ادھر آؤ اور تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی پانی لے آئے اور فرمایا کہ بڑا سا تشت لے آؤ۔ وہ بڑا سا تشت، فرمایا اس تشت کو نیچے رکھو۔ اب تشت نیچے رکھ دیا گیا اور تشت جب نیچے رکھا اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی سے کہا بیٹا مجھے وضو کراؤ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے وضو کرایا، فرمایا میرے وضو کا پانی اس تشت کے اندر گرنا چاہیے، باہر نہیں گرنا چاہیے۔ تشت نیچے رکھ گیا، غریب نواز نے وضو کیا، وہ سارا پانی تشت میں جمع ہوا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے کہا کہ بلاؤ ان کو، کہاں ہے وہ چراغ کے مٹکے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ چراغ دان جو ہے سامنے رکھ دیے۔ فرمایا قطب الدین اس پانی کو جو میرے وضو کا جوتا ہے اسے ان چراغوں کے اندر ڈال دو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ ان چراغوں میں ڈالا۔ اب لو آگے لگا دی، اب کہا اسے جلاؤ اور مسجد کی تعمیر کرو۔ اللہ اکبر، سارے مرید دنگ حیران رہ گئے، تھا تو وہ پانی لیکن جیسے ہی آگ لگا دی سارے چراغوں کا کام کرنے لگا، سارے جو ہے وہ چراغوں کا کام کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اور اسی چراغ کی روشنی میں حضور سیدنا غریب نواز نے ایک شاندار مسجد بنائی۔ اب عزیزان گرامی، پرتھوی راج تو وہ پیچھے لگا ہوا تھا لیکن بالآخر وہ اتنی دشمنی پر آ گیا، اتنی عداوت پر آ گیا کہ خواجہ صاحب سے آ کر اس نے بدتمیزی کی۔ اور آپ جانتے ہیں خواجہ صاحب کا مقام سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کہ بعض خاصا نے خدا ایسے ہیں کہ اگر تم انہیں دیکھو تو ان کے قریب نہ جاؤ، ایسے پرانے کپڑے اور ایسے جو ہے وہ پوشیدہ لباس میں، مگر جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ اب غریب نواز جلال میں آ گئے اور کہا آج ہم نے راجا کو غلام بنا دیا اور غلام کو راجا بنا دیا۔ یہ جملہ غریب نواز نے کہہ دیا کہ آج
ہم نے راجا کو غلام اور غلام کو راجا بنا دیا. کیا مطلب؟ یہ راجا کون تھا؟ یہ پرتھوی راج تھا. اور ادھر غلامی کی زندگی کون گزار رہا تھا؟ شہاب الدین غوری. شہاب الدین غوری کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا لیکن شکست ہوئی. مایوس ہو کر غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. رات سویا، ایک بزرگ خواب میں آئے، کہا شہاب الدین غوری پریشان ہے. کہا بہت پریشان، غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں. بزرگ نے کہا اٹھ، ہندوستان پر حملہ کر، اللہ تعالیٰ اب تجھے مقام نصرت عطا کرے. اب جو ہے شہاب الدین غوری نے بزرگ کو دیکھا، ہمت آ گئی. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے یہ بات بھی ان کو کہی اور ساتھ میں حوصلہ بھی دے دیا. اب ادھر سے شہاب الدین غوری نے اپنی سپاہیوں کو جمع کیا، ہمت دلوائی اور میدان میں آگے بڑھا. اور ادھر سے راجا پرتھوی راج یہاں سے آگے بڑھا. دونوں آمنے سامنے ہوئے اور خطرناک معرکہ ہوا. اور اللہ اکبر، رب کریم نے شہاب الدین غوری کی ایسی مدد کی کہ سارے ہندوؤں کو اس نے شکست کر کے فتح و نصرت کا جھنڈا لہرا دیا. اور اس طرح خواجہ صاحب کا ارشاد پورا ہو گیا کہ ہم نے راجا کو غلام بنا دیا اور غلام کو راجا بنا دیا. اب شہاب الدین غوری نہ اس نے کبھی خواجہ صاحب کو دیکھا، نہ خواجہ صاحب نے ظاہری طور پر اسے دیکھا. اب فتح و نصرت کا جھنڈا لے کر وہ اجمیر پہنچا. اجمیر میں دیکھا لوگ گاڑیاں رکھے ہوئے ہیں، امامے باندھے ہوئے، سروں پر ٹوپیاں، نمازوں کے نشان، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا وہ سامنے ایک مسجد ہے. کہا کون ہے؟ کہا ایک مرد کلندر ہے، وہ درویش صفت آدمی ہے، وہ اس مسجد کو انہوں نے بنایا ہے. اللہ اکبر. جب شہاب الدین غوری ان بزرگ سے ملنے یعنی خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو اس وقت خواجہ صاحب نے عصر کی امامت جو ہے وہ شروع کر دی. نمازیں عصر پڑھا رہے تھے. اب شہاب الدین غوری نے بھی تیسری چوتھی صف میں نیت باندھی کہ نماز کے بعد ملاقات کروں گا. اب اللہ اکبر، میرے غریب نواز نے جو ہے جب عصر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور اپنا چہرہ انور جب نمازیوں کی طرف کیا تو شہاب الدین غوری کی آنکھیں جب غریب نواز پر پڑی تو چیخ اٹھا اور مسجد میں کہنے لگا، لوگوں ارے یہ وہی بزرگ ہے جو خواب میں آ کر جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شہاب الدین اب کے ہندوستان پر حملہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے فتح عطا فرمائے. اور اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اسی وقت حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت ہوا. اور یہاں ایک تاریخی بات میں آپ سے عرض کروں، ہندوستان میں ایک میزائل بنایا، پرتھوی میزائل، وہ اسی کے نام پہ بنایا. اور ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنایا غوری میزائل. اور یہ شہاب الدین غوری کی نسبت سے. اور یہاں ایک بات آپ کے علم میں اضافہ ہو، یہ جو ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں، یہ حضرت شہاب الدین غوری کی اولاد میں تھے. الحمدللہ. یہ شہاب الدین، آپ پڑھ لیجیے گا تاریخ پورا انٹرویو ان کا جو ہے جنگ میں بھی چھپا اور دیگر مقام پر بھی آیا. اور ہمارے شیخ حضرت علامہ سید شاہ رب الگ صاحب قاضی کہتے ہیں کہ ہماری تو باقاعدہ بات ہوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان سے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں حضرت شہاب الدین غوری کی اولاد میں سے ہوں اور انہی کی نسبت سے میں نے میزائل کا نام غوری میزائل رکھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز کی تو اتنی برکتیں ہیں اور اتنی کرامتیں ہیں کہ ہم بیان کریں ہمارا وقت جو ہے وہ ختم نہ ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری نشست جو ہے یہ 25 منٹ کی ہوتی ہے اور ہم اپنا وقت زیادہ نہیں کرتے. 6 رجب المرجب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عزیزان گرامی وصال پرملال ہوا. اور جب آپ کا وصال ہوا اس وقت جو ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگوں میرے گھر کے دروازے کو بند کر دو. اور گھر کے دروازے کو بند کر دیا گیا. اور کافی دیر کے بعد
جب دروازہ نہیں کھلا تو مرید نے کوشش کر کے آپ کے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ 6 رجب المرجب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا وصال ہو چکا ہے، اور سارے لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے غریب نواز کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت کے دنیا سے رخصت ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کی پیشانی پر لکھا تھا۔ غریب نواز دنیا میں آئے تنہے تنہا تھے، آپ نے جو ہے بخارا کا سفر کیا تنہے تنہا تھے، سمرقند گئے تنہے تنہا تھے، بیت اللہ گئے تنہے تنہا تھے، مدینہ پاک گئے تنہے تنہا تھے، آپ اجمیر گئے تنہے تنہا تھے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر کے رخصت ہوئے۔ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھا، ان کے پاس تخت و تاج نہ تھا، ان کے پاس کوئی عہدہ نہ تھا، کوئی ان کے پاس عزیزان گرامی اسلحہ نہ تھا، بلکہ حضور کی ایسی محبت اور ایسی مدد ان کے ساتھ تھی کہ جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ مشرف کا اسلام ہو جاتا تھا۔ اور غریب نواز کا الحمدللہ ہم سب پر یہ احسان عظیم ہے کہ آج ہم جو مسلمان ہیں یہ سیدنا غریب نواز کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پرانوار پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، اور رب کریم ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔